ابھی آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جو نئے آنے والے براڈ کاسٹر ہیں ان کے چیلنجز کے اوپر اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں؟ مجھے جو سب سے زیادہ گلا ہے وہ یہ کہ آپ کے 1000 چینلز بھی ہیں نا، آپ کے پاس بچوں کا اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. سہل پسندی یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے نا، خبر ہم نے دیکھی ہے، ہم نے اس کو یوں آگے فارورڈ کر دینا. جو غلط ہے نا وہ اتنا بھی ہے تو وہ غلط ہے، اور وہ اتنا بھی ہے تو غلط ہے. اس کو اتنے بھی روک دیں تو بڑا بہتر ہوتا ہے. آپ اپنے فیوچر کو، ہماری جنریشنز کے فیوچر کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جو گھر کا جھگڑا ہوتا ہے نا، اس کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. باہر جاتی ہے تو میں گھر کی کوئی عزت نہیں. وہ گھر کے لیے کہتے تھے، یہی بات ملک کے لیے ہوتی. بدقسمتی سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بہت شاندار ہیں، اس لیے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ احساس کمتری ہے. السلام علیکم. ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے تمہارے پاکستان کی اس پوڈ کاسٹ میں، جس میں ہم بات کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں. اور آج کل جس چیز کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے پھر کوئی بھی اپرچونٹی ملے، وہ نیبرنگ کنٹری میں ہو، ہمارے پڑوسی ممالک سے ہٹ کر ہو، تو وہ جانا چاہتا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں حالات سازگار نہیں رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کو آج ہم پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے وہ ہوگی خواتین کی وہ ڈسکشن جن کے تھرو آپ بہت آگے بڑھتے ہیں، آگے جاتی ہیں، خواتین آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سارہ افضل. میں انہیں کیسے جانتی ہوں؟ ریڈیو پاکستان کے ریفرنس سے، FM 100 کے تعلق سے، اور چائنا کا جو ریڈیو ہے اس کے ریفرنس سے. شی از اے براڈ کاسٹر، بہت سینئر براڈ کاسٹر ہیں. میں نے بھی یقیناً ان سے کہیں نہ کہیں پہ سیکھا ہوا ہے. اگر دیکھ کر نہیں سیکھا ہوگا تو سن کے ضرور سیکھا ہوگا. اس لیے کیونکہ جب آج یہ میرے اسٹوڈیو میں آئی تو مجھے ایک دم سے یاد آیا، یس شی واز دیٹ سارہ جن کو میں FM 100 پہ سنا کرتی تھی، اور بہت زیادہ سنا کرتی تھی. سو سارہ اور امتنان واز ون آف مائی فیوریٹ RJs. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک، میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بہت خوشی ہے انفیکٹ کہ میں اکثر، آپ کو یاد ہو میں وہ گروپ بھی بنا کے آتی تھی، فلاں جگہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں. تو مجھے خود بہت شوق تھا کہ ایک بالمشافہ ملاقات ضرور ہو جائے آپ سے. آئی ریئلی وانٹیڈ کہ ہم ILF میں جاتے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ایک ایسی لڑکی بھی موجود ہے جو کہ ILF کی مینجمنٹ میں تھی، اور بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریزنس میں تو نہیں جا پائی. مجھے نہیں پتا آپ اس دفعہ گئی ہیں. بالکل گئی. سو ہاؤ واز دیٹ؟ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا آرگنائز بھی ہوا تھا. جو زیادہ اچھی بات لگی اس مرتبہ، جو طلباء کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی. اسکولس، کالجز، مری سے، جہلم سے، راولپنڈی، اسلام آباد سے باقاعدہ گروپس کی صورت میں وہ آئے ہوئے تھے. کوئی ایک دو بچے نہیں. تو وہ جو بچوں کا لکھنے والوں سے ملنا، کتابوں کا شوق، ان ڈسکشنز میں آنا، سوال جواب کرنا، وہ بڑا اچھا لگا. میرے خیال میں 2013 یا 2011 میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں ILF ہوا تھا، اور تب سے لے کر پچھلی ILF تک میں ہر دفعہ ILF اٹینڈ کیا ہے. تو دس واز دی فرسٹ ون. آئی مس دیٹ. اور شاید وائب نہیں میچ ہوئی ہوگی. میں نے سوچا ہوگا آپ جا رہی ہیں تو میں نہ جاؤں. کر لیں گی کور. کچھ بھی کور کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیسے چیلنجز ہے سارا؟ آپ کیونکہ میرے سے تھوڑی سی بڑی ہیں، زیادہ نہیں کہوں گی میں. کوئی مسئلہ نہیں. تو جب آپ لوگ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں آئے تھے اس وقت FM 100 واز دا پائنیئر FM ریڈیو ان پاکستان. اس کو دیکھ کر FM 101 لانچ ہوا تھا 1 سال کے بعد. دین ہمارے پاس FM 99 اور دوسرے ریڈیوز آئے. تو کیا اسٹرگل تھی؟ کیا آپ بھی میری طرح چھپ کے گھر سے ریڈیو جاتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. میں یوں کہوں نا صوفیہ کہ میں جب بھی سارا جو وقت گزرا ہے اس کو دیکھتی ہوں، اور میں جو لوگوں کی باتیں سنتی ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی بہت خاص کرم رہا ہے. بہت سی جگہوں پہ جہاں لوگ بتاتے ہیں بہت مشکلات ہیں، وہاں پہ بہت اچھے لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ ان مشکلات کا سامنا ہی نہیں شاید کرنا پڑا. جو ریڈیو تھا نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہوتا ہے نا بچپن کے شوق، تو میرا بچپن کا جو شوق تھا وہ نیوز کاسٹر بننے کا تھا. تو آپ سنتی ہوں گی تسکین ظفر کو؟ نہیں، سریا شہاب کو. بالکل، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت میں PTV ہوتا تھا صرف، اور 9 بجے کا خبر نامہ ہوتا تھا، اور بڑا ریلیجیسلی اسے سنا جاتا تھا.
تو مجھے یاد ہے کہ میرے نانا اللہ جنت دے انہیں وہ بڑی باقاعدگی سے سنتے تھے. اور پھر اس زمانے میں ایک خبر نامہ نہیں بیچ میں جب اسکواش اور کرکٹ کے میچز آتے تھے تو اس کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی تھی بالکل وہ سب. تو آپ یوں سمجھیں کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں بچپن میں ہمارے والد کو ایک شوق تھا اور وہ ہم تک بھی آیا کہ وہ بچپن سے, آپ کو شاید یاد ہو, نور کے نام سے ایک بچوں کا رسالہ تعلیم و تربیت نونحال تو تھی, ایک نور کے نام سے بھی ہوتا تھا, اور اس میں باقاعدہ ایک ریڈیو نورستان کے نام سے ایک چھوٹا سا سیکشن ہوتا تھا. اور جس طرح ریڈیو پاکستان میں وہ ٹوٹ 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 اور پھر صبح کے اتنے بجے ہیں اب تلاوت سنتے, وہ بالکل اس ترتیب سے ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ نا جب کوئی 4-5 مہینے کے اکٹھے ہو جاتے تھے تو میں یوں تکیہ سامنے رکھ کے اس پہ وہ اوپر نیچے رکھ کے, کیونکہ پرومپٹر تو نہیں ہوتے تھے اس وقت, تو میں بھی جس طرح ماہپارہ صفدر کو آپ کو یاد ہو کہ وہ یوں کر کے دیکھا کرتی تھی, جب وہ یوں پڑھتے پڑھتے پھر یوں نظر اٹھا. میری نیکسٹ گیسٹ انشاءاللہ ماہپارہ ہوں گی. شی از ان پاکستان, وہاں بیٹھ کے سنوں گی. شی از ان پاکستان رائٹ ناؤ, اور آج کل ادھر ہی ہمارے آس پاس رہ رہی ہیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی ان سے ملنا. ماہپارہ صفدر تھیں, سریا شہاب صاحبہ تھیں, اور مجھے یاد ہے انہیں لوگ, یہ کنول آپا, کنول نصیر صاحبہ, یہ چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنتے تھے, سفید موتی لٹکتا تھا, جب وہ یوں کرتی نا تو وہ یوں چمکتا تھا, بہت خوبصورت. آپ اس کی بات کر رہی ہیں. ایک اور وہ جو عشت ثاقب ہیں, ان کی جو نوز پن ہے وہ جس طرح چمکتی ہے, وہ ابھی بھی آج کل کیونکہ ریڈیو پہ آن کیمرہ کر رہی ہیں بالکل, تو سملرلی ان کی وہ ایک دفعہ وہ, اور ادھر چمک آتی ہے. خالد حمید صاحب وہ پڑھتے, میں نے ان کو باقاعدہ فالو کیا ہوا ہے کہ وہ جب پڑھتے ہیں تو ہم بھی ان سے سیکھیں. ابھی بھی وہ بہت زبردست لوگ ہیں. تو مجھے نا نیوز کاسٹر بننے کا بہت شوق تھا, بہت زیادہ, اتنا کہ میں تو ایوارڈ بھی جیت چکی تھی خوابوں میں. اس زمانے میں پی ٹی وی ایوارڈ ہوتے ہیں, میں سوچتی تھی کہ اچھا اس مرتبہ بیسٹ ایوارڈ کے لیے کراچی, لاہور, ساؤں کو یاد ہے اس طرح سے ہوتے تھے, بڑے پرانے لوگ ہیں, ہر اسٹیشنز کے وہ ہوتے تھے. بالکل. تو میں بڑے شوق سے, پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں بھائی اب تو وہ والا, ہم تو بہت سلیکٹیو کمیونٹی جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کب ہو رہا ہے. پہلے بہت چھوٹی سی ایک کمیونٹی تھی جس میں انٹر ہونا بہت مشکل ہوتا تھا. ونس یو گاٹ انٹر انٹو دا براڈ کاسٹنگ فیلڈ تو آپ ان سب لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے تھے. اب ہماری فیلڈ ہو گئی ہے بہت بڑی. مشکل اس لیے بھی ہوتا تھا کہ ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. یا اس وقت بالکل ایسے وہاں جانے کے لیے آپ دیکھیے ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں بھی جو لوگ ہیں اس وقت کے, ان کی اکثریت ریڈیو سے سیکھی ہوئی ہے. ایون آپ جاوید شیخ دیکھ لیجیے, آج تک فلم ہے نا وہ ریڈیو سے. تو ان کا جو آواز کا اتار چڑھاؤ, جو انداز بیان, گفتگو, وہ سب ایک بالکل ہی اور. حالانکہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان کے بھائی میں نہیں آیا جاوید شیخ سے, کیونکہ وہ ریڈیو میں نہیں, کیونکہ وہ ریڈیو میں, ریڈیو اور تھیٹر یہ دونوں وہ میڈیم ہیں جو آپ کو چمکا دیتے ہیں. اگر آپ کو بولنے پہ اور اپنے الفاظ پہ, آواز کے زیر و بم پہ اور مکالمے پہ کنٹرول آ جائے نا تو بڑی شاندار چیز. چلے ریڈیو نے تو مجھے بہت ساری چیزیں سکھا دی. میں نے کبھی اسٹیج نہیں کیا, 1-2 دفعہ گیسٹ اپیئرنس دی ہوگی چھوٹی چھوٹی, لیکن اسٹیج مجھے اسٹل بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ لائیو آڈینس آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, وہ بوتل بھی مار سکتی ہے آپ اگر غلط بولے تو, اور پاکستان کی آڈینس کچھ بھی کر سکتی ہے. ہوٹنگ تو براہ راست ہوتی ہے. البتہ میں نے بہت شوز ہوسٹ کیے ہیں آن اسٹیج, راولپنڈی, اسلام آباد کے. ابھی آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جو نئے آنے والے براڈ کاسٹر ہیں, ان کے چیلنجز کے اوپر اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں, کیونکہ آپ نے ریڈیو سے شروع کیا ارلی 2000, ریڈیو سے جب آپ نے جمپ کیا اور چائنا گئی, وہاں پہ بیجنگ ریڈیو کے ساتھ اور چائنا ریڈیو کے ساتھ کام کیا, تو پھر آپ کو پتہ چلا ہوگا یس سوشل میڈیا بھی ایک پارٹ ہے. ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پچھلے 4-5 سالوں سے استعمال ہونا شروع ہوا ہے اچھے طریقے سے. اس میں ہمیں ایک بہت بڑا چنک ہے جس کا ہمیں نیگیٹو امپیکٹ نظر آ رہا ہے. فیک نیوز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو ہاؤ دا ڈیولپڈ نیشنز ریکور دیٹ؟ دیکھیے صوفیہ, یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ بھرپور چیز ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا میں اس کا بہت ہی پازیٹیو استعمال ہو رہا ہے. وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یہ فیک نیوز کے مسائل, یہ ہم نے 2013 کے صدارتی انتخابات بھی دیکھے ہیں یو ایس کے. غیر معیاری قسم کا مواد جو کہ ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو پبلک کی رسائی میں, وہ تک اب پبلک رسائی میں آ گیا ہے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. پہلے تو لوگ چھپ کے دیکھتے تھے, ڈھونڈتے تھے, لیکن اب ہر چیز, ہر قسم کا مواد
وہ مذہب ہے، وہ سیاست ہے، وہ تعلیم، وہ ہر قسم کا مواد، ہر سوچ کے لوگ آپ کو ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس چیز کو اپنی طرف یا آپ کس چیز کی طرف مائل ہو رہے ہیں. آپ کا جو ذہن ہے، تو ذہن سازی جو ہے نا، یہ خاص طور پر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کی بڑی فرجائل ایج ہوتی ہے. میں آپ تو چلے سمجھ لیں گے کہ میرا انٹرسٹ یہ نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ آیا دوسرے، میں اسے ہٹا دوں گی، بلاک کر دوں گی. بچوں کے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور میرے خیال میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں بھی بہت تیزی کے ساتھ ہم نے کمپیوٹر، انٹرنیٹ سب کچھ شامل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بدقسمتی سے ایجوکیٹ کرنا بھول جاتے ہیں. ایتھکس پہ رہ گئے ہیں ہم کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں نا، جب ہم ایک دم سے لا کے اسے لاگو کر دیتے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے استعمال کرنے، وہ ایک عجیب و غریب سا ایک غلغلہ مچ جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں، میڈیا سے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا بہبود آبادی کا جب سلسلہ اشتہارات چلتے تھے، یس، ارلی 80s، ہم نے لوگوں کو نا پہلے ان کی ذہن سازی کی ہی نہیں، بالکل ان کو کچھ نہیں سمجھا اور ایک دم دھاڑ سے دے مارا. اب کتنے لوگوں نے اسے سمجھا، کیونکہ ہمارے پر اس وقت انٹرنیشنل پریشر تھا. ہم نے وہ آج تک آپ دیکھ لیں، ایون یہ ویکسینیشن وغیرہ جو ہے بچوں کی، یہ بھی ہم نے ذہن سازی نہیں کی، ایک دم دے مارا. بالکل اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا کا حال ہوا کہ ہم نے ٹک ٹاک ہوا، یوٹیوب ہوا، یہ ہوا وہ، ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ اس کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، کئی لوگ جب میرا چونکہ چین کا تجربہ رہا اور وہاں جانے سے پہلے مجھے سچ بانی ٹک ٹاک کا نہیں پتا، اور وہاں رہ کے بھی میں نے ٹک ٹاک انسٹال نہیں کیا اور ابھی تک میرے پاس نہیں ہے. لیکن وہاں پر وی چیٹ تو یوز کر رہی ہوں. ہاں، وی چیٹ تو جیسا ہم اپنا واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، وی چیٹ میں سمجھتی ہوں وی چیٹ اس سے تھوڑی سی بڑی چیز ہے، کیونکہ وی چیٹ آپ کے بینک کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، آپ کی سوشل سیکیورٹی، ہر چیز. آپ کا وی چیٹ ڈیلیٹ ہوا تو آپ ہینڈی کیپ ہوگا. ایگزیکٹلی، ہاں بالکل ایسے. تو وہ اس طرح سے ہے. تو وہاں پر یہ جو ٹک ٹاک ہے نا، یہ باقاعدہ ان کے اسکولز میں جو ان کا تعلیمی نظام ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. ایون جو اسپیس سے انہوں نے لیکچرز دیے تھے وہ بھی ٹک ٹاک پہ اویلیبل ہیں. آپ کو اگر ان کے لونر مشن کا پتا ہو تو یہ اسپیس سے لائیو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں. اس میں ہانگ کانگ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، چائنا کے بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے، وہ بھی ٹک ٹاک پہ ہیں. لیکن ہم نے جب ہم کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے گانا گا رہے ہوں گے، ڈانس کر رہے ہوں گے، کوئی جوک سنا رہے ہوں گے، ہاں بالکل لپ سنگ کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ٹک ٹاک کو. تو وہ مختصر وقت کو بھی یوٹیلائزیشن، ہاں اس کے وہ ہے ذہن سازی. تو ہم نے ٹک ٹاک کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس کام کے لیے وقف کر دیا. دس از ویری انفارچونیٹ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اسی طرح تمام سوشل میڈیا کا یہ حال ہے. ہم نے ان کی الگوریدمس کو غلط استعمال کیا، ہم نے ان کا جو یوسیج ہے اس کو غلط کیا، اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمیں کیا چیز بولنی ہے کیا نہیں بولنی. اس میں ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا نا فیک نیوز کا بھی، میں اس میں بتاؤں، مجھے یوں لگتا ہے ہم لوگ تھوڑے سے سہل پسند ہیں. ہم سے مراد صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. سہل پسندی یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے نا، خبر ہم نے دیکھی ہے، ہم نے اس کو یوں آگے فارورڈ کر دینا، 2 لمحے کو رکیں گے نہیں، وداؤٹ چیکنگ کہ یہ جس طرح آپ کو یاد ہو بھی کچھ عرصے قبل ہی وہ، میں 1 ہفتے پہلے کی بات بتا دیتی ہوں، ہم 200 لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی. ٹویٹر پہ بڑے بڑے منسٹرز، ایکس وزراء نے بھی اپنے اس میں پوسٹ کر دیا، بٹ nobody knows where are those، کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں گئے، وہ کیسے وہ تو اتھینٹیکیٹ چلیے کرنا ہم اس کو کہتے ہیں جی وہ سیاست ہوگی، یہ ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ رہے. لیکن ایک بڑی پنجاب لاہور بک فیسٹیول کے حوالے سے خبر آئی کہ وہاں پہ پتہ نہیں، معذرت اگر میں اعداد و شمار مجھے یاد نہیں رہے، مثال کے طور پہ وہ کچھ اس طرح کے اعداد و شمار تھے کہ شاید 100 کتاب بکی ہے اور 12,000 شاورماز اور وہ سب بکے، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ ایک لمحے کے لیے سوچتے، اگر ان دنوں تو لاہور میں کوئی لٹریچر فیسٹیول ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ دن ہی نہیں تھے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی رکتا تو وہ یہ ضرور سوچتا لٹریچر فیسٹیول میں شارما کے سٹالز اتنی بڑی تعداد میں کہاں لگے تھے. نہیں، شارما کے سٹال ظاہر کھانے پینے کے یقیناً لگے تھے، یہاں پہ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن یہ کہنا کہ ایک ہی دن میں صرف 100 کتاب اور 12,000 شارما، آپ ایک لمحے کو سوچے تو صحیح، اس وقت تو ہو ہی نہیں رہا تھا. بالکل ایسے ہی تھوڑی سی آپ ریسرچ. اچھا، جب میں نے بھی دیکھا تو میرے ذہن میں پہلی بات ہے، کیونکہ ان دنوں اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول بھی میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لاہور فیسٹیول تو ابھی ہو ہی نہیں رہا. اور جب میں نے جا کے ڈیٹس دیکھی تو وہ تو 6-8 مہینے پہلے کب کا ہو بھی چکا ہے، اور وہ ابھی کی بات. اب دیکھیے غلطی پتہ ہے یہاں پہ کون کر رہا ہے؟ ہم. بالکل، جو جانتے ہیں، جسے پتا تھا کہ یہ خبر غلط ہے، اور
ہم نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا اور ہم بھی اس لوپ پہ شامل ہو گئے کہ ہم نے شاید اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے 2-4 لوگوں کو کہا ہوگا نو اٹس فیک نیوز، جس پہ ہمیں لکھ دیا تھا، ہمیں دائیں بائیں سے تھوڑی سی ملامتیں بھی سننے کو ملی ہوں گی. اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. پہلے تو چلے آپ ایٹ لیسٹ لکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ والا جرنلسٹ غلط بول رہا ہے، کیونکہ میرے سرکل میں سارے جرنلسٹ ہیں یا براڈ کاسٹر ہیں. اب تو آپ وہ بھی نہیں بتا سکتے، آپ میسج کرتے ہیں میسج ہی نہیں جاتا. اچھا سو یس پابندیاں. ہم نے جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ کسی بھی قسم کا مواد انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اب ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. اب کسی بھی قسم کا کوئی مواد اویلیبل نہیں ہوگا. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ذہن سازی ہم پہلے تو چھوٹ دے دیتے ہیں. اس وقت ہم نہیں بتاتے کہ نہیں، جیسے بچوں کو نہیں کہنے بیٹا یہ آپ کی لمٹ ہے، اس سے آگے مت آئیے گا، ٹھیک ہے. اس وقت ہم آنے دیتے ہیں. جب وہ سر چڑھ جاتا ہے نا، پھر ہم اسے دھکیلتے ہیں، پھر وہ ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ کہ ہم تو یہاں تک آئے ہوئے تھے اور ہمیں دھکیل کے پیچھے کر دیا. پیارا سا باغی نظر آتا ہے آپ کو. ہاں، تو اس وقت اگر وہیں پہ آپ ایک حد بندی پہلے سے مقرر کرتے ہیں نا، آپ کو اس وقت لگتا ہے اگر کہ نہیں جانے دو کنٹرول کر لیں گے، تو نہیں. جو غلط ہے نا، وہ اتنا بھی ہے تو وہ غلط ہے، اور وہ اتنا بھی ہے تو غلط ہے. اس کو اتنے بھی روک دیں تو بڑا بہتر ہوتا ہے. ابھی جو ہم لوگ یہ تذکرہ آپ جو کر رہی ہیں نا، میرا خیال ہے وہ اس کی ایک ریاکشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں اتنی زیادہ خراب ہونے لگ گئی ہیں ابھی بھی. کیونکہ وہ جو خرابی شروع ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے فنگس جو لگتی ہے تو جب تک آپ کاٹ کے نہیں پھینکتے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، سارے پھل کو خراب کرتی ہے. تو یہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک پابندی لگا دیں گے تو بس سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. ہم نے ایک نسل خراب کر دی ہے. مجھے لگتا ہے 2 کر دی ہیں، جینزی اور الفا. جینزی اینڈ الفا. یہ دیکھیے جو شدت پسندی ہوتی ہے نا، مجھے نہیں معلوم میں یہاں پہ نام لے سکتی ہوں کہ نہیں. بالکل لے سکتی ہیں. میں اور آپ جس دور کے تھے، ہم نے بڑا ہی، آپ یوں سمجھیں یوں کر کے ہم نے پڑھا ہے. جی. ہمیں نہ دائیں پتہ ہے نہ بائیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہمارے جنریشن کے لوگ باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہم الجھ جاتے ہیں، یار ہم نے تو یہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں سنا تھا. So we created a confused nation. اور اس کنفیوژن میں یہ ہوا کہ ہم نے جو سمجھا، جو وہی بات سوشل میڈیا پہ آ کے بولنا شروع ہوئے. جو اگلی جنریشن ہم سے زیادہ اسمارٹ تھی، اس کے پاس یہ سب ایکسیس تھا، اس نے ہم سے 2 قدم آگے جا کے خود سے نیا کچھ کرنا شروع کر دیا. اب وہ معلومات اتنی الجھ گئی ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے. تو ویسے ایز اے سینئر براڈ کاسٹر آپ کیا کہتی ہیں کہ کون کرے گا اس بات کا فیصلہ کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ سچ ریمینز آلویز اے ٹروتھ، اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کتنا مرضی اس کو لپیٹ لیں، کتنا مرضی آپ اس کو کور کر لیں، ٹائم کمز جب وہ اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں جھوٹ. اس میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. تو وہ ہمیں جھوٹ کا انتظار اب یہی ہو رہا ہے نا. دیکھیے ہمیں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے سامنے یوں لینس رکھا ہوا تھا اور ہمیں جو چیزیں بتائی جا رہی تھی وہ ایک ہمیں کچھ نہیں نظر آتا تھا. اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے نا. لیکن وہی بات کہ ہم نے وہ چیز اپنی اگلی جنریشن کو بھی اسی طرح سکھائی. اب اس کا جو پرسپیکٹو تھا وہ ہم سے زیادہ ہے. اس نے کہا آپ تو یہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کلیش آتا ہے، وہ کہتے ہیں رہنے دیں، آپ کو کیا پتا، آپ ہمیں یہ سکھاتے تھے، اصل میں تو یہ تھا. ایک دن میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم سب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کس جگہ سے ہے. when I told them کہ میں نے مائگریشن، میرے جو فور فادر ہے وہ مائگریشن کر کے آئے تھے پاکستان، تو one of them said میڈم آپ لوگوں کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے. and genuinely that was very painful truth کہ شاید ایسا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ موروثی ہوتی ہیں، تو پاکستان کو ورثے میں ہی کچھ بیماریاں ملی ہیں. بالکل ایسا ہی کہتے ہیں نا، وہ کوک سے ہی لے کے آئے ہیں اس کا، اور وہ اس طرح صلاحیت جینیٹک ہے. بلکہ ہمیں یوں آسان الفاظ میں کہیں تو ہم جینیٹکلی کچھ بیماریاں لے کر آئے ہیں، اور وہ اب کئی جنریشنز کے بعد وہ ہمارے وجود کا ایک حصہ بن گئی ہیں. اور وہی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ والی ٹانگ کاٹ دو تو اب 100 مرتبہ سے میں چلوں گا کیسے، ٹانگ کاٹنا آسان تھوڑی ہے. تو وہ اس طرح آپ کے وجود کا حصہ بن گیا کہ اگر آپ ان کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیا کریں گے پاکستان کا ہم پہ؟ وہ بہت پریشانی ہو گئی ہے مجھے تو لٹرلی. دیکھو صوفیہ، میں شاید کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت ہی قنوطی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم بڑے آپٹمسٹک بھی ہو جاتے ہیں. مجھے یاد نہیں یہ بات کس نے کہی تھی، لیکن آپ
پوری تاریخ دنیا کی اٹھا کے دیکھیں نا, آپ کے خیال میں ویتنام بھی تو اب تک چل رہا ہے, کیا حالات تھے وہاں کے, کیا حالات ہیں, اور اب اس نے ایک مرتبہ دوبارہ سے اسے کہتے ہیں نا کروٹ بدل کے خود کو سنبھالنا شروع کیا اپنے حالات کے مطابق, ٹورزم فرینڈلی کنٹری. ہاں, تو انہوں نے دیکھا ہماری اسٹرینتھ کدھر ہے, انہوں نے اس طرف فوکس کیا. فوکس کرنے کا کچھ وقت تو دیں, ہم وقت نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس کے وہ پروفیسر تھے, اور مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی, اور میں ضرور یہاں دہراؤں گی. ہمارا جو اصل مسئلہ ہے, میرے ابو کہا کرتے تھے کہ ہم نا گڑ نہیں بننے دیتے. گاؤں دیہات میں جب گڑ بنتا ہے نا, تو گڑ بننے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا صبر آزما ہے. اتنے بڑے کڑاہ میں وہ پہلے گنے کا رس ڈالا جاتا ہے, اس کو پکایا جاتا ہے, بہت پکاتے ہیں تو پھر اس میں ایک دم پانی ڈالتے ہیں. پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر تلچھٹ آ جائے, تلچھٹ وہ سارا میل جو ہوتا ہے نا, جھاگ کی صورت میں وہ میل اور جھاگ سب اوپر آ جاتا ہے. پھر وہ ساری تلچھٹ کو اتارتے ہیں, نئے سرے سے پکانا شروع کر دیتے ہیں, گراتے نہیں. اور یہ پروسیس کو 3-4 مرتبہ ہوتا ہے, ایک مخصوص ایک اچھا گڑ حاصل کرنے کے لیے. آخری جو تلچھٹ ہوتی ہے نا, وہ سب سے کم رہ جاتی ہے, آپ اس کو نکال دیں تو پھر گڑ بنتا ہے. تو میرے ابو کہا کرتے تھے کہ ہم پہلی تلچھٹ ہوتی ہے نا, ہم سارا کڑاہا الٹ دیتے ہیں, نئے سرے سے وہی نا نئے سرے سے ڈالتے ہیں. جب ہم نے تلچھٹ کو موقع ہی نہیں دیا, ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ نتر کے اوپر آئے, الیکشن سے ایک تسلسل ہی نہیں رہا, تو پھر ہمارے یہاں گڑ بننا ذرا مشکل ہے اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں. اور تسلسل کو بھی چھوڑیں, جو یہ والے الیکشن ہے نا, میں اب اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی. 2023 کے الیکشن, 2018 والے بھی بہت اچھے نہیں تھے, وہی میں کہنے لگی, بہت اچھے نہیں تھے. الیکشنز آپ کے ہاں, آپ مجھے وہ والے الیکشن بتا دیں جو آپ کے خیال میں بالکل فیئر تھا. میں نے ایکچولی 3 الیکشن کور, بلکہ نہیں 4 الیکشن کور کیے اپنے جرنلسٹک کیریئر میں, اور وہ میں نے آن گراؤنڈ پولنگ اسٹیشنز, اور پولنگ اسٹیشنز کے بعد الیکشن کمیشن میں 2-3 دن کی جو مخصوص ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں آپ رزلٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بریک کر رہے ہوتے ہیں. A good thing that I learned from radio is to give authentic news until you don't have the document, don't publish anything. بالکل. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں باہر کھڑی ہوں, اندر کتنے لوگ جا رہے ہیں, فلاں پارٹی کے 5 گئے ہیں, دوسرے کا کوئی نہیں آیا. نہیں, یہاں سے جی یہ پارٹی جیت رہی ہے, بڑی تعداد میں لوگ اندر جا رہے ہیں. 9 بجے اگر کوئی 4 لوگ جا رہے ہیں, 12 بجے کے بعد ٹرن آؤٹ اور ہوگا. ہم نے پہلی خبر چھوڑ دی, اس کے بعد شام کو ہم نے کہا جی رزلٹ تو یہ نہیں آیا, تو پھر. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں, جب آپ الیکشن کو جنرلی ایک پولنگ اسٹیشن پہ جا کے کرتے ہیں, جیسے میرے پاس NA 51 تھا 2018 میں, سو یہ مسلم ٹاؤن, صادقآباد, کمرشل مارکیٹ, کنجسٹڈ علاقہ, اس کے سارے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن تھے, میں ان سب کے ROs کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں, AD ROs کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں. اور ایک پولنگ اسٹیشن پہ رزلٹ آنے کا سلسلہ 18 میں کیا تھا کہ آپ SMS کے تھرو آپ کو ایک گروپ بنایا ہوا تھا ROs کا, گورنمنٹ آف پاکستان نے, اس پہ وہ بتاتے تھے کہ لیٹ سے NA 51 پولنگ اسٹیشن نمبر 24 رجسٹر ووٹرز آر 4000 سم تھنگ, جس میں اتنے فیمیل ہیں اتنے میل ہیں, اور اس کے ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا ہے جو کہ یہ ہے. اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے, بٹ ہمارا رپورٹر اتنا کوئکلی وہ پہلی خبر بریک کرتا ہے کیونکہ بریکنگ نیوز. صوفیہ میں آپ کو بتاؤں, پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم ٹریننگ نہیں دیتے والی بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. اب آپ دیکھو جو آپ کے نیوز چینلز ہیں ان کی مشرومز کی طرح سے وہ اگے ہوئے, آپ کھولے سمجھ نہیں آتا یا اللہ یہ کون سا نیوز چینل کس کونے میں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے میجورٹی سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹیز اون کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز یا آپ کے جو یا ادارے, نہیں ادارے بھی نہیں. مجھے یہ جو آپ کہیں کہ ٹرانزیشن تھی نا, یہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی, جو کیا کہتے ہوتے ہیں ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں, یہ جو ٹھیکیدار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, زمینوں اور ان معاملات والے, لینڈ مافیا والے. آپ نے اتنی صحیح بات کی ہے. اس وقت پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, آئی نو پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کا کام پبلک اویئرنیس کے اوپر کام کرنا ہے اور پبلک کا پرسیپشن بہتر کرنا ہے ود دا ملٹری. انہوں نے دھڑا دھڑ یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں, اور بنا کے وہ کسی کو بھی دے رہے ہیں جسے بولنا آتا ہو یا نہ آتا ہو, ود دا فنڈنگ. دس از واٹ دے ہیو ڈن بیفور. دیکھو جو پہلے خبریں تھیں, لوگ کہتے ہیں سینسر پالیسی تھی ضیاء کے دور کی جب بات کی جاتی ہے, آج پلٹ کے ہم دیکھیں تو میں کہتی ہوں ہاں واقعی بہت پابندیاں تھیں. لیکن سوال ایک یہ ہے, آپ کا بہترین ڈرامہ, بہترین نیوز کاسٹرز, بہترین سنگرز, آپ کے اس زمانے کے میوزک پروگرامز آج تک آپ کو گائیں, ویسی کلاس کا آپ
سنگر آج تک نہیں لے کے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو آپ بھول گئی ہیں، وہ کامیڈی کے پروگرام اور وہ تنقید جو اس ٹائم پہ ضیاء کے ٹائم پہ ہو رہی تھی آج نہیں ہو رہی، اور بچوں کے پروگرامز مجھے جو سب سے زیادہ گلا ہے وہ یہ کہ آپ کے 1000 چینلز بھی ہیں نا، آپ کے پاس بچوں کا اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. آپ ہمسایہ ممالک کے کانٹینٹ چلا رہے ہیں، آپ باہر کے کانٹینٹ چلا رہے ہیں. اب تو خیر یوٹیوب اتنا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے وہ سیکھ رہے ہیں. بھائی آپ جو انہیں دکھا رہے ہو وہ وہیں سیکھیں گے. میرا نیفیو پہاڑ میں موجود غار کو گفا کہتا ہے، اسی لیے میں اس کو اتنی بار سمجھا چکی ہوں بھائی اس معاملے میں بلال مقصود میری بڑی خواہش ہے کہ ان کا کام اور زیادہ بہترین ہو. انہوں نے اپنے حد تک ایک کوشش کی ہے، بہت چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا، لیکن میرا خیال ہے بلکہ ایک دن بات ہو رہی تھی ہارون جو ہے وہ اپنے جو اینیمیشن میں نے آپ کے ساتھ اینیمیٹڈ کارٹونز، تو میں نے ہارون سے کہا جب ساری ڈسکشن وغیرہ ختم ہو گئی باہر، میں نے کہا آپ اتنا اچھا کام کرے اور ماحول کے بارے میں بات کرے، یہ جو اینیمیشن ہے نا یہ میری عمر کے لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے. اور ہم نے باہر بھی دیکھا ہے کہ جب آپ نے کوئی پیغام پہنچانا ہے نا تو آپ اس کو زیادہ انٹریکٹیو بناتے ہیں اینیمیشن کے ذریعے، وہ چاہے فرضی کریکٹر ہو. میں نے کہا آپ جو ماحولیات کے اوپر ایک بڑی فلم بناتے ہیں نا، اس کے بجائے یہ نہیں کہ آپ وہ نہ بنائیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے جو میسیجز ہیں نا، پانی کس طرح سیو کر سکتے ہیں آپ، کوڑے کو کس طرح سے آپ گریڈنگ کر سکتے ہیں، یہ سارے میسیجز ایک دو کریکٹرز کے ذریعے، اگر آپ سیاح گھومنے جا رہے ہیں وہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پبلک سروس میسیجز جو ہیں ہمارے بچوں، پھر وہی بات آ گئی ہم تربیت ہی نہیں کر رہے تو ہم گلا کیا کریں. سارا مجھے اسٹل یاد ہے جب میں چھوٹی تھی ہمارے اسکول میں پراپر کمپینس کے لیے حکومتی ادارے آتے تھے، سم ٹائم این جی اوز آتی تھی، اینڈ دے ٹیچ اس کہ کچرا نہیں پھینکنا، لائٹس ایکسٹرا نہیں جلانی، اس طرح کی ساری چیزیں. پھر ہمارا نیشنل ٹی وی بھی یہی کر رہا تھا، ریڈیو بھی ہمیں یہی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، پھر پرائیویٹ میڈیا آیا. ہاں اور دیکھو ویسے ایسے پرائیویٹ اسکولز نے تعلیم کو بدل کے رکھ دیا ہے، استاد کو بدل کے رکھ دیا، بالکل اسی طرح میڈیا نے بھی آپ کی ساری وہ جو مورلز ہیں نا وہ چینج کر دی. اب تو وہ چینج ہو گئی، جو کہ الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ چینج ہونی تھی. نہیں وہ گریجولی ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سمجھ کے ایک سلیقے سے کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے آپ رینڈملی اچانک ہی کر دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، معذرت شاید میرا ہاتھ لگ گیا مائک پہ. یہ پرویز مشرف کا دور کون سا سال بنتا ہے؟ 1999 سے لے کر 2011 تک. ہاں تو میں نے آپ کو بتایا نا مجھے نیوز کاسٹر بننے کا بڑا شوق تھا، اور میرے ذہن میں نیوز کاسٹر وہ دوپٹہ لے کے کان میں میرا جب آڈیشن ہوا تو میں بالکل اسی طرح گئی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میں کوئی دوپٹہ وغیرہ چادر کو خاص پابندی نہیں کرتی تھی، بس جس طرح ہلکا سا لیا اور چلے گئے. میں نے بڑے اسٹائل سے اڑا، اور میں بڑی عشرت ثاقب کی طرح بیٹھ کے، اور مجھے یاد ہے میں نے آڈیشن بھی ایسے ہی دیا تھا جیسے ارجمن شاہین یا سریا شاہ خبریں پڑھ رہی ہوں، اور مجھے انہوں نے فوری طور پہ سلیکٹ کیا. لیکن یہ میں آپ بتا رہی ہوں نا کہ ہم ذہن سازی بھی نہیں کرتے، ہم اچانک سے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو بنی بنائی نیوز کاسٹر ہیں، لیکن جو شرط انہوں نے رکھی وہ کیا آپ دوپٹہ اتار دیں، آپ ایسا کریں میک اپ روم میں جائیں وہاں جا کے چینج کر لیں. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ ہمارا جو ڈریس یونیفارم ہوگا نا وہ باقاعدہ لفظ یونیفارم. میں نے کہا نیوز کا؟ کہتے ہیں ہاں. میں گئی تو وہاں ایک وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک کوٹ تھا، تو میں نے کہا یہ پہننا ہے مجھے. میں نے کہا لیکن نیوز تو ہم ایسے پڑھتے ہیں، کیونکہ دیکھو دنیا بھر میں نیشنل ٹی وی دیکھا تھا اس وقت نیا نیا. میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ کے بعد ٹی وی نہیں دیکھا ہوگا. اس وقت عشرت جو تھی وہ بھی آ رہی تھی، میم شائستہ بھی آ رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا، پھر میں نے کہا لیکن ہم خبریں تو ایسے، مطلب مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اس وقت دوپٹہ، اور میں پہلے کہا کہ میں نہیں اتنا باقاعدگی سے کرتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ بی بی میں جو 2-3 نام لیا، آسمہ شیرازی کا نام لیا، عشرت کا اور میم شائستہ، بی بی ان لوگوں نے تو ایک وقت میں ایک نام بنا لیا ہوا ہے، اب تو وہ رضائی بھی اوڑھ کے آئیں گی تو مجبوری ہے ہماری، لیکن کب تک؟ اور پھر میں نے یہ آبزرو کیا کہ کتنی خاموشی سے وہ لوگ بیک فٹ پہ جاتے گئے. یس. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے کالا کوٹ اور وائٹ ٹی شرٹ تو پہنائی، لیکن آپ کی زبان، تلفظ، مجھے ابھی تک یاد ہے اللہ جنت قول آپا کہتی تھی کہ سارا دیکھو پہلے ہم خبر پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ صدر غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. جی. کہتی ہیں وہ کہتے ہیں صدر غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. کہتی ہیں مجھے بتاؤ اس طرح سے روانگی کا کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ تو بات وہی آ گئی نا، ہم چاہتے ہیں واپس خبر پڑھنے کا، خبر پڑھنا جو ہے نا وہ آپ کا ڈرامہ اور خبر بالکل علیحدہ چیز ہے. آپ دنیا میں سی این این پہ دیکھ لیں کہاں کون چیخ. اب میں
صرف انفارچونیٹلی صرف پاکستانی میڈیا ہے اور انڈین میڈیا ہے. ہم انفلوئنس ہیں انڈین سے. کوئی بھی کام آپ چیخ کے بول رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ جب میں واپس آئی اور مجھے یہاں میرے گھر میں اب یقین مانے ٹی وی نہیں ہے. میرے بچوں نے خوشی سے اس کو خیر بات کہا ہے, کہتے ہیں ہمیں شور نہیں سننا. تو میں اپنی والدہ کے گھر جاتی ہوں تو وہ خبرنامہ کبھی لگاؤ, تو ایک دن ہم باتیں کر رہے ہو لاؤں, تو میں انکانشیسلی میں نے انہیں کہا کہ بند کرو, کیوں چیخ رہے ہیں یہ. اور وہ نیوز چل رہی تھی, اور وہ نیوز کیا تھی پتہ نہیں کون سا چینل تھا, وہ نیوز کس طرح سے تھی میں آپ کو بتاتی ہوں. کوئی غیر ملکی صدر آئے تھے تو ان کا استقبال ہو رہا تھا, ایک میل اور ایک فیمیل بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک رپورٹر وہاں موجود ہیں. سامعین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں, میں ایگزیکٹ نام نہیں لوں گی, فرق لوں گی. مثال کے طور پر یوگینڈا کے صدر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا. ہم چلتے ہیں اپنے رپورٹر کی جانب, دیکھتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں, یوگینڈا کے صدر پہنچ گئے ہیں اور وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا ہے اور ان کو لے کے آگے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں بتایا. آپ کو بریکنگ نیوز دے, یوگینڈا کے صدر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا ہے. یہ ہماری سامعین بریکنگ نیوز ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اب دوسرے صاحب کی طرف. ابھی خاتون چیخ رہی ہیں باقاعدہ, میں اتنا نہیں چیخے, میرے تو بھی سے گلے میں خراش آ گئی. اب وہ صاحب کی طرف جو ہی گئی, انہوں نے کہا آپ کو خبر دیتے ہیں یوگینڈا کے صدر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور وزیر اعظم نے ان کا, میں یوں دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ آپ کتنی, یہ 6 مرتبہ ایک بندے نے تکرار کی اس ایک جملے کی. 6 مرتبہ کم آپ کہہ رہی ہیں. پرائیویٹ چینل کو انسٹرکشن ہوتی ہے 16 ٹائم آپ ایک نیوز کو پڑھتے ہیں اینڈ دین دس شفٹ انٹو دا ادر نیوز 16 ٹائم ایٹ ون. مطلب آپ یو کانٹ ہیمبر آن دا پیپل مائنڈس. اب چیخو تو نہیں نا, اب لٹرلی میں کانوں میں انگلیاں, بے اختیار انگلی کانوں میں کرنے کا دل چاہتا ہے کہ چیخ کیوں رہے ہو بھائی, یہ بات تم آرام سے بھی بتا سکتے ہو. اور یہی حال ہمارا ریڈیو میں بھی ہو گیا بدقسمتی سے. وہاں پہ بھی ہمارا یہی حال ہے کہ کچھ پتہ نہیں کیوں ہم بڑے ہی نا احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں. نہیں, مجھے ایک اور مسئلہ لگ رہا ہے ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے. پچھلے 2 دہائیاں میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ رہی. ان 2 دہائیوں میں یہ ٹرانزیشن میں نے خود دیکھی. جب میں جا رہی تھی تو میری 350 لوگوں میں سلیکشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کسی بھی منسٹر کے ریفرنس سے, منسٹر بھی چھوڑے, بہت بڑی بات کر رہی ہوں, اینی ون لائک کوئی بھی XYZ کے ریفرنس سے کوئی بھی آتا ہے اور آپ اس کو پروگرام کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں اور وہ پروگرام کر رہا ہے. آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. میں نے 3 دفعہ ایک لفظ غلط بولا تو 4 ٹائم آئی واز گاٹ اے پلینٹی اینڈ آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ آن دا مائک. 100 پہ بھی میں آپ کو بتاؤں اسی طرح کی سختی تھی. غزالی صاحب 100 بھی تباہ ہو گیا ویسے, انفارچونیٹلی سارا کچھ ہی ہو گیا. سیدھی بات ہے, سب کچھ. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, وہ جو ایک لیول ہوتی ہے نا اور ایک معیار ہوتا ہے, وہ کہیں بھی نہیں رہا. میں کہوں کہ گر گیا تو وہ کہیں رہا ہی نہیں, گر کے بھی شاید کہیں نظر آ جاتا, کہیں بھی نہیں رہا. یا یوں کہہ لیجیے کہ اب ہم لوگوں نے, پہلے ہم کرتے تھے ڈرائنگ روم کی گفتگو, یا چلیے ہم پھر ٹی وی لاؤنج تک آئے. میں یوں سمجھتی ہوں کہ ہم جو ڈرائنگ روم میں بڑے ادب آداب سے ریڈیو پاکستان کا ایک طریقہ تھا, پھر ہم ٹی وی لاؤنج تک آئے کہ ذرا پرائیویٹ چینل جب آئے کہ ایسے اور سنائیے کیسے ہیں آپ, ورنہ ریڈیو پاکستان میں ہم اس طرح نہیں بولتے تھے اس وقت. لیکن اب ہم آگے گلی محلے کے تھڑوں کی گفتگو پہ, جو کہنا چاہیے کہ بہت ہی عامیانہ گفتگو ہے نا, وہ ہم بڑے اطمینان سے, میں آن ایئر یہ جب سنتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک وہ تو سنا ہی ہوگا نا, وڑ گے والا. You know, everyone talks about it. We were not allowed to talk like this. ارے یہ لفظ کہیں سن تو لیتے ہیں, ہماری اماں ہمارے کان کے نیچے نہ دیتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے میں پندے پہ لٹ گئی ہوتی ہوں, لیکن ابھی اب ابو بھی سامنے بول دیتے ہیں. اب تو ہر کوئی بول رہا ہے. اب تو وہ جو ABCDF چل پڑے ہیں جی, وہ تو ایسے ہیں جیسے آپ کھانے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی وہ چورن کھا رہے ہیں جی. مطلب وہ بچہ بول رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ بات کم کرتے ہیں اور غصہ کرے کے اوپر زیادہ فوکس ہے آپ کا. تو وہ مطلب آپ خوش بھی ہیں تو یہی ہے, آپ غصے میں بھی ہیں, مطلب کیا کہاں. اور میں بلکہ ایک دن نا میری بیٹی کے ساتھ اسکول سے آئی اور اسی طرح, تو میں نے کہا یہ کیا بولا ہے تم نے؟ یار اماں آپ لوگ کس دور کے لوگ ہیں, اب زمانہ بدل. میں نے کہا بات سنا, زمانہ بدلنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے زمانہ جو ہے وہ کوئی مہذب لوگوں کی چیز اٹھا لے نا. یہ جنہیں کہا کرتے تھے نا وہاں پہ وہ لوگ جو کہ گلیوں سڑکوں پہ رلا کرتے تھے,
یہ ان کی زبان ہوتی تھی جو کہ ہم اپنے گھروں میں لے آئے ہیں. یہی چیز ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژن ہر جگہ پہ آ گئی ہے. تو پھر وہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم ایک نسل خراب ہوئی, ہم پتہ نہیں آگے کتنی نسل دو نسلوں دیکھیں, جین زی اور الفا فارغ ہو چکی ہے. اب مجھے نہیں پتا اب ریورس میں چلیں گے کیا, آئی ڈونٹ نو. میں یونیورسٹی پڑھانے جاتی ہوں, جو چیٹ جی پی ٹی والی مخلوق آ رہی ہے, آپ اس کو کچھ نہیں سکھا سکتے کیونکہ انہیں سب آتا ہے. انہیں سب آتا ہے اس لیے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی انہیں سب کچھ بتاتا ہے. ہاں لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں آپ سے تذکرہ کر رہی تھی نا کہ ایک نیوز ویب سائٹ کے ساتھ بھی جب کام کرنے کا اتفاق ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک وقت ہے چیٹ جی پی ٹی سے پہلے اگر میرے پاس ایک دن میں کوئی 50 کالم کو لکھ کے بھیجتے تھے لوگ, میں ان میں سے چھانٹی کر کے پتہ ہوتا تھا انہوں نے لکھے ہیں, ہم نے 25 ایک دن کے لیے کر لیے, کوئی 20 ہم نے, کوئی ہارڈلی ہوتا تھا کہ ہم کوئی 8-10 اس میں سے نکالتے تھے کسی بھی وجہ سے معیار کی. کہتے ہیں اب یہ کہ 1000, آپ سوچیں, کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ یہ اتنی مطلب لوگوں میں اتنا لکھنے کا شوق آ گیا. کہتے ہیں کچھ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہاری سوچ ہی نہیں ہے, یہ تو لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ تم نہیں لکھ رہے ہو. تو ہمارے بچے ٹیکنالوجی نے اسمارٹ بہت کر دیا, لیکن ان کو یہ احساس نہیں دیا کہ آپ یوں پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے بولنے میں اور اس کے بولنے میں لکھنے میں فرق ہے, اور یہ ٹیچرز کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. مجھے جب اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ اپنی جمع کرواتا ہے نا, تو میں ایک نظر میں دیکھتے ساتھ کہہ دیتی ہوں کہ دس از ناٹ یو. الفاظ ہی نہیں ہوتے نا وہ, کیونکہ وہ الفاظ وہ روٹین میں نہیں بولتے. اب مجھے پتا ہے نا کہ میں کون سے 500 ورڈز اپنی ڈیلی لائف میں بول رہی ہوتی ہوں, تو میں جب لکھوں گی تو وہ 500 لفظ ہی ہوں گے جو بار بار استعمال ہوں گے. ہاں جس طرح گوگل ٹرانسلیٹر پہ لوگوں نے بڑا آسان پکڑا ہے. میں نیوز دیکھتی ہوں تو میں کتنی ہی نیوز ہیں جو میں دیکھتی ہوں, گوگل ٹرانسلیٹر کو تو زبان کا نہیں پتا نا, وہ تو آپ کو ورڈ ٹو ورڈ لکھ کے دیتا ہے, اور ہمیں یقین نہیں آتا اس بات پہ. اور اب پتہ نہیں معیوب نہ لگے, لیکن ایک مرتبہ ایک خبر تھی, اس میں تھا کہ اٹس نیکڈ ٹروتھ. تو ننگا سچ آیا, میں یہ کیا ہے, تو بھائی وہ تو آپ کو ورڈ ٹو ورڈ کر کے دے رہا ہے, اور لکھنے والے نے بھی وہ ایز اٹ از لکھ کے بھیج دیا. ٹائم نہیں ہے ایڈیٹر کے پاس, ٹائم نہیں ہے. اللہ کے بندو ایٹ لیسٹ اس کو ایک نظر پڑھو تو صحیح, کہ کیا اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے. اور دوسرے میں وہی جو میں آپ سے بات کر رہی تھی نا, کہ جس طرح ہمارے یہ چینلز بہت مشرومز کی طرح اگائے ہیں, خضرا بوٹیوں کی طرح, اسی طرح یہ آغاز ہوا تھا ہمارے پرائیویٹ اسکولز سے, جو ہر گلی محلے میں اب کھل گئے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آج 2024 کا اختتام ہو رہا ہے, گورنمنٹ نے مزدور کی دہاڑی کتنی کہی ہوئی ہے, دے رہے ہیں نہیں دے رہے, مقرر کتنی کی ہوئی ہے, 35,000. میں آج بھی وہ اسکول جانتی ہوں جس میں جہاں پہ ٹیچر 6,000 میں, اور میں اسلام آباد میں ایسے اسکول جانتی ہوں جہاں پہ 10,000 6,000 7,000 میں ایک ماسٹرز ڈگری ہولڈر ٹیچر پڑھا رہی ہے. تکلیف ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ نو دیٹس ناٹ ہر کیپیبلٹی. پھر آپ کا ٹیچر آپ کو 6,000 والے اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر کے اوپر جو پابندیاں ہیں نا, وہ بھی ڈھیر ساری ہیں. اور پھر پتہ ہے اس میں دیکھو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو سارے معاملے ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں آپ کے مینجمنٹ کے, آپ کے جو آپ سہولیات دے رہے ہیں اس کے, جو گھروں میں اور ہر گلی محلے میں, جس طرح ہمارے ہر محلے میں 3 سے 4 مساجد آپ کو مل جائیں گی, ہوں گی وہ خالی اکثریت, لیکن مل جائیں گی. اسی طرح آپ کے اسکولس کا بھی حال ہو گیا. کیوں؟ ماں باپ کہتے ہیں یہ صبح 8 بجے تو اٹھو نا, تو وہ بھی 5 منٹ میں بچے کو تیار کر کے اسکول بھیج دیتے ہیں. اب میرے بچے کا اسکول 7 والے گھر میں ہونا چاہیے. یہ ان کا ہے. تو جو ارد گرد اسکول کھولتے ہیں ان کو بھی آسانی ہے, کہ ماؤں کو آسانی ہے. میں جہاں پہ رہتی ہوں, مجھے وہاں رہتے ہوئے تقریباً ہو گئے 15 سال. ابھی جب میں 6-7 سال بعد واپس آئے تو میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی, کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے جا چکے ہیں, نئے لوگ آ گئے ہیں. تو میں اپنے بیٹے کو گئی تھی ادھر, اب تو مجھے گھڑی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, جو ہی مجھے آوازیں آنے میں سمجھ آتی ہوں رات کے 11:30 ہو گئے ہیں, جاگ گئے ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے بچے, وہ خود مائیں بڑی مشکل سے صبح اٹھتی ہیں کھینچ تان کے, اور وہ لٹرلی بچوں کے ہاتھ میں نا پیسے پکڑاتے ہوئے ان کو بٹھا دیتی کہ جاؤ. اور لٹرلی ہماری اسٹریٹ سے نکلتے ساتھ ہی ایک اسکول ہے, وہاں پہ سارے لوکل بچے پڑھے ہیں, کیونکہ قریب ترین ہے. اس میں یہ نہیں کہ سب کی سستی ہوگی, اس میں یہ ہے کہ آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا نہیں, آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے. آپ اسی لیے بہت سے والدین کہتے ہیں کہ صبح صبح چھوڑنے جانا بڑا مشکل ہے, جن کے پاس دیکھیں مجھے 8:30 پہ آفس پہنچنا ہے, اور 8:30 پہ میرے بچے نے اسکول پہنچنا ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے. میرا دفتر ادھر ہے, وہ ادھر ہے, مجھے وین لگوانی پڑے گی, 6-8 ہزار کون دے گا وین کا, اور پھر گرمیوں کی چھٹیوں کا جب بچے نہیں جا رہے وہ تب بھی لے گا. ہاں, تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں. لیکن اگر آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہوتا ہے, جو کہ ہم نے ان ممالک میں دیکھا ہے,
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول دور بھی ہو نا. اب میری بیٹی جب بیجنگ میں تھی اس کا اسکول وہاں سے 1.5 گھنٹے کی سب وے میں دور تھا, کیونکہ ہم آپ سمجھے بیجنگ کے آخری سرے پہ تھے اور وہ ڈاؤن ٹاؤن تھا. تو آپ کہاں رہ رہی تھی بیجنگ میں؟ میں جس ڈسٹرکٹ میں تھی شیجنگ شان میں, اور جو اسکول تھا وہ چاویانگ میں تھا. اور چاویانگ جو ہے وہ مین ہب ہے سارا, وہاں ایمبیسیز اور یہ سارا کچھ. 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا اور 2 سب ویز بدلنی پڑتی تھی, لیکن وہ جاتی تھی -10, 12, 16 ٹیمپریچر میں بھی. کیوں؟ اسے پتا تھا میں نکلتی ہوں 5 منٹ بعد سب وے اسٹیشن ہے, آرام سے اس میں سب وے, اور مجھے بھی تسلی تھی. آپ یہ بھی دیکھیں ہم اپنے بچوں کو گرم ہوا ہی نہیں لگنے دے رہے. یہ بھی وہی بات ہے, ایک اور پہلو ہے. یہ والا پہلو بہت بڑا پہلو ہے جس سے ہمارا بچہ سہل پسند ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرا جو تدریس کا سارا تجربہ ہے وہ سٹی اسکول کا ہے زیادہ, 90% H8 میں. آپ دیکھیں جو H8 ہے اب تو خیر بہت ہی زیادہ ہو گیا. جب میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت بیکن ہاؤس اور سٹی ہوتا تھا, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ باقی کیا سا SLS ہے, کافی سارے آ گئے, وہ اسی سڑک بڑے بڑے ہاسپٹل بھی, ایجوکیٹر آ گیا ہے. بالکل. تو وہ سڑک پوری کس طرح بھر گئی ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ CDA کے ساتھ, اس سب CDA کے ہیڈ تھے, ان کے ساتھ مل کے اسلام آباد ٹریفک پولیس نے اور دونوں اسکولس نے, جو بڑے اسکولس تھے, یہ ایک کارنر پہ تھا, روٹ لگتا تھا پراپرلی. انہوں نے کہا کہ ہم اسپیشل بسز چلاتے ہیں اسکول کے مارننگ اور ایوننگ ٹائمنگ پہ, مطلب چھٹی کے وقت پہ. تو ایک گھر سے انہوں نے ہم سمجھایا بھی, پیرنٹس کو بریفنگ دی کہ دیکھیے آپ I8 سے اگر دیکھیں نا تو صرف I8 میں سے اگر 50 گاڑی نکل رہی ہے ایک بچہ لے کے, یہ اعظم تیموری کا دور تھا, مجھے نام نہیں یاد, تو ایک بچہ لے کے 50 گاڑی نکل رہی ہے, تو آپ خود سوچیں سڑک پہ کتنا رش ہے. پہلے انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ لوگ پول ان کر لیں, ایک اسٹریٹ میں سے اگر 6 بچے آ رہے ہیں تو ہر مرتبہ وہ ایک گاڑی میں. پیرنٹس نے اعتراض کیا, ہمیں کیا پتا کون لوگ ہیں, ہم تو نہیں بھیجیں گے, پتہ نہیں کیسے بچے ہوں, ہم تو سوسائٹی کیسی ہے یہ وہ. حالانکہ سوچنے کی بات ہے اسی اسکول میں آپ انہیں جانیں گے تو. اچھا, انہوں نے کہا چلیے آپ پول ان نہیں کرتے. مجھے ابھی تک یاد ہے کوسٹرز تھیں وہ اسپیشل جو چلائی گئیں, اور انہوں نے کہا بچوں کو جس طرح سپوز اسٹریٹ 112 میں سے 6 بچے جا رہے ہیں, آپ اسٹریٹ کے باہر اس وقت بچوں کو لے آئے, کوسٹر وہاں آ کے انہیں لے گی, اور یہاں سے رش, کیونکہ ایمبولینسز پھنس جاتی تھی. ہمارے لوگ میں پھر وہی کہوں گی احساس کمتری ہے بیسیکلی, جسے ہم اپنا احساس برتری بتاتے ہیں. ہم نے بڑی گاڑی میں جانا تھا. انہوں نے کہا ہائے میرا بچہ مطلب سوچو, ہاں بس میں چڑھ کے گیا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جن ممالک کی پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ترقی, وہاں کیا ہے, سب ویز ہیں باہر, لٹرلی ٹیسلاز آ کے پارکنگ میں ان کی کھڑی ہوتی ہیں, سب وے لیتے ہیں آفس. اور میں اب یقین مانے ایک مرتبہ ہم لوگ سب وے میں, بہت بھیڑ تھی اس وقت آفس آورس, جو ہمارے CRI کے انچارج تھے, ہمارے یہاں کے 20واں 21واں گریڈ کہلائے گا, اس لیول کے افسر, وہ بھی سب وے میں مزے سے کھڑے ہیں. تو ہمارے ساتھی ہیں, سر آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ادھر اپنے اسٹاپ پہ میں نے گاڑی کھڑی کی. کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, آئی واز ان پیرس, تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, اور یونائٹیڈ نیشنز کی ہم UNGA کے ایونٹ میں تھے. تو UNGA کے جو سیکرٹری جنرل, شیئر بھی کیا تھا شاید, پبلک ٹرانسپورٹ, بالکل ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو نا شرمندگی سمجھتے ہیں. انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ لی, اور آپ یوں سمجھے کہ پوری دنیا کو جو اس وقت امداد جا رہی ہے اور پیسے جا رہے ہیں نا, وہ اس جگہ کا ہیڈ ہے. وہ اپنے آفس سے نکلتا ہے, اپنا بیگ خود اٹھاتا ہے اور باہر جاتا ہے. ہم 70ویں گریڈ پہ نہیں جاتے تو ہمارے 2 نائب قاصد گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک پانی لا کے دیتا ہے, ایک ہمارے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے AC چلا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اپنے رنر کو سم ٹائم آفس میں کہتی ہوں, بھائی اللہ کا واسطہ ہے AC, جب میں آفس میں نہیں بیٹھی ہوئی ہوں تو AC کیوں چلا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں میڈم آپ آئیں گی تو گرمی لگ جائے گی. میں نے کہا گرمی لگے گی, میں پگھل جاؤں گی. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ بدقسمتی سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بہت شاندار ہیں اس لیے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ احساس کمتری ہے. ایک اور میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ کتنے بڑے سیمینارز میں, آپ ساری دنیا میں آپ نے اٹینڈ کیے ہیں. فرانس والے آئیں گے, ہال میں 600 بندہ بھی بیٹھا, وہ اپنی فرینچ بولیں گے, چاہے انہیں انگریزی آتی ہو. آپ کو یہ بات سمجھنی ہے نا میری, آپ ٹرانسلیٹر لگا لیجئے, سمجھ لیجئے. آپ چین میں پورے ہال میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہیں اردو آتی ہے یا انگریزی آتی ہے, وہ چینی بولیں گے. آپ لگا لیجئے کان میں, سمجھ لیجئے. تاجکستان, ترکمانستان, دے نوز انگلش, لیکن وہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک تھینکس کر کے جان نہ چھڑانی ہو. ایگزیکٹلی. لیکن مجھے یہ ہنسی آتی ہے, وہ اپنی زبان بولتے ہیں اور ان کی سب سنتے ہیں, ہم ان کی بولتے ہیں, ہماری سنتا پھر بھی کوئی نہیں ہے.
ہماری اوقات نہیں ہے, کیونکہ ہمیں خود پہ یقین نہیں ہے نا. آپ کو اپنی ذات پہ خود کو وہ کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری, آپ بہت چمک دمک تب دکھاتے ہیں جب اندر سے خالی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے میرے پاس صرف یا تو میری شکل ہے یا میرا پیسہ ہے جس کو میں نے دکھانا, اور میرے پاس کوئی گن نہیں ہے, تو تبھی آپ اتنے اچھلتے ہیں. بچوں کو سو ٹرو, بچے آپ دیکھ لیں, میں حیران ہوتی ہوں بچوں. ابھی کل پرسوں یہ میرے کانوں میں بچوں کی بات پڑی, میں اوپر گیلری میں تھی اور وہ بچے نیچے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے. اسے کہہ رہا تھا انڈیور کے پہنے ہوئے تو نے جوتے, وہ کہتے ہیں یار تو کوئی چھپری ہے لوکل, اس طرح سے اس بچے نے. میں تو اسکیچر کے پہنتا ہوں, نائکی کے لیے. I know 12,000 کے میرے پاپا نے لا کے دیے تھے. 12,000 is nothing, میرے پاس ایک 50 والا بھی ہے. تو آپ سوچو کہ میں ان بچوں کی, اور وہ 8-8 10-10 سال کے بچے ہیں, اور اس سے اتفاق ہے اس سے اگلے دن فیس بک پہ کسی نے ایک چھوٹی سی, وہ ہمیں اصل میں ایک جس سے مجھے بہت شدید چڑ ہے, ہمارے ہر ایک کے ہاتھ میں جو کیمرہ آ گیا, کیمرہ بین, اور وہ بن گئے نا رپورٹر. دل چاہتا ہے کبھی کبھی پبلک میں جب کوئی میری طرف کیمرہ کرے کہ میں لگا دوں, کس کی اجازت سے اس طرف کیا. تو وہاں پر دبئی ایئرپورٹ پہ ایک لڑکا کھڑا ہے, اور اس نے جو لوکل برانڈ ہے ہماری, اور مجھے یاد ہے کہ جہانگیر خان نے, وسیم اکرم نے اس برانڈ کے اشتہار کیے میں اسے انڈورس کیا ہوا تھا ایک وقت میں. وہ آج بھی چیتا شاہد آفریدی نے بھی, اور اس لڑکے نے وہ جوتے پہنے ہوئے تھے, اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں اوہ یار ویکھو نا اینو چارا غریب جا دبئی آ کے بھی چیتا شو پائے دینے اننے, پتہ نہیں لوکا پیسے کما. مطلب آپ کا کمپلیکس کتنا ہے کہ آپ کو ایک بندے نے اگر اپنی لوکل برانڈ پہنی ہوئی ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہے. اور مزیداری ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں, آپ میڈ ان پاکستان کاٹن شرٹ لے کے پاکستان آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میڈ ان بنگلہ دیش, زارا پہ جائیے, ایگزیکٹلی پاکستانی کپڑے زارا پہ بنے ہوئے سارے کے سارے جو کاٹن کلاتھ ہے پوری دنیا میں, پیرس میں تک. میں نے پیرس میں بیگز دیکھے, ان بیگز کے نیچے کئی کارنر میں لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. آپ کی ساری جینز بنگلہ دیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں. اب جا رہے ہیں زارا کی, یو کے جا رہی ہے, یو ایس جا رہی ہے, لیکن ہم نہیں, ہم وہاں سے جائیں گے, ہم وہاں سے گھما کے لے کر. مزیداری, ہمارے لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں, وہاں سے ڈھیروں جائے نمازیں لاتے ہیں, اور پھر ایئرپورٹ پہ ہماری بنائی ہوئی گجرانوالا فیکٹریز ہیں, یہاں سے بن کے جاتی ہیں. کھجور, ہم کھجور لے کر آتے ہیں, ہم مکہ مدینہ میں سے گھوم کے آتے ہیں. مزہ نہیں آتا ہے ایسے لوکل لگتا ہے گھوم کے ٹریول کر کے ایک دائرے میں. میں آپ کو بتاؤں بھی نا, اور میں لا کے ریپ کروں اور آپ کو ہاتھ میں دے دوں اور کہوں لے جی میں آپ کے لیے سعودی عرب سے یہ لائی ہوں, یا میں زارا کا بیگ خرید لوں اور اس میں یہاں سے لے کے اچھی والی 2 ٹائز یا ایک شرٹ رکھ دوں, آپ کو کیا پتہ چلے گا زارا سے آئی. تو یہ بہت فرق پڑتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, ہم لوگوں کو شاید ایک عادت ہو گئی, آپ فیس بک کھولیں ہر وقت اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, ہر وقت لعنت ملامت کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کا جہاز جی پائلٹ راستہ بھول کے, ہم نے جتنی نیوز پی آئی اے کے اگینسٹ چلائی ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں جرنلسٹ, پاکستانی جرنلسٹ کا بہت بڑا کردار ہے پی آئی اے کو ختم کرنے میں. گلگت میں کہ کہاں سکردو ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, سامان بھول گئے. بندے نے لکھا یہ مارکا پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. پہلی بار میں کہہ رہی تھی نا شروع میں بات کی, ہم تحقیق نہیں کرتے. سب سے پہلی بات اس معاملے میں نمبر 1 ایئر انڈیا, پاکستان نمبر 1, نمبر 10 میں بھی نہیں ہے, یقین مانیے. آپ ہر جگہ ہوتا ہے ہمارے, ہم جس جو لگیج بھولنے والا قصہ ہے نا, وہ کیا ہے, لگیج کی کیپیسٹی ہوتی ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سکردو ایئرپورٹ پہ, انہوں نے 8 سوٹ کیس رکھے ہوئے ہیں سکردو ایئرپورٹ پہ, وہ لوکل ٹریول کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے لوکل ٹریول میں ہاں, تو جب آپ کا لگیج جو ہے وہ اس کیپیسٹی سے زیادہ ہے, پھر وہ اس لگیج کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے, ایکسس بیگیج کو, اور پھر وہ اگلی فلائٹ میں اسے بھیجیں گے. یہ تھوڑی ہوتا ہے وہ بھول کے آ گئے, ہوتے ہوں گے ایسے کیسز, پر یہ تھوڑی بہت کم ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ سامان اپنا لگیج ٹرانسپورٹیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتا وہاں پہ جہاں ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی ہے آپ کے پاس, اور ٹرانزٹ فلائٹ میں مسنگ کے چانسز ہوتے ہیں, وہ ریکور ہو جاتی ہے. مگر ہمیں کیونکہ اپنے ملک کی عزت کرواتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے یہ. اور پتہ ہے کیا, ہم تو ادھر بیٹھ کے جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے نا, اور ہم کہتے ہیں اچھا ریکارڈ ہو رہی ہے, ہم سارے کہیں گے دیکھو ان کو ملک کی کتنی پتہ ہے کہ کتنی خامی ہے. یہ جب پلیٹ فارم پہ چلتا ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ, اس پہ انڈیا بھی دیکھتا ہے, بنگلہ دیش بھی دیکھتا ہے, جرمنی, سب دیکھتے ہیں, اور پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ بھی باہر گئے ہو, ہم تو جرنلسٹ کمیونٹی میں بیٹھے ہیں, آپ یقین مانیے کئی دفعہ, خاص طور پہ یہی دن تھے میرے خیال میں, کل پرسوں برسی تھی, وہ جو سری لنکا کا حادثہ ہوا تھا, جو مینیجر تھا, یہ جو میں نے اسکارف لیا ہے نا, یہ میری سری لنکن فرینڈس نے مجھے گفٹ کیا,
اور سری لنکن جو لوگ ہیں میں نے دنیا میں ان سے زیادہ پیارے لوگ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اتنے مخلص, اتنے بے ریا, اتنے پولائٹ, اتنے محبت کرنے والے کہ شروع میں میں یہ سوچی میں کہتی یار یہ کیوں اتنے کیئرنگ کیوں ہے, مجھے الجھن ہونے لگی. دین آئی ریئلائز یہ سب ایسے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اتنے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں, جب ان کے ساتھ سلوک ہو, آپ لوگ کہیں گے کہ کچھ اوور جذباتی ہو رہے ہیں, میں لٹرلی روئی تھی اس دن. اور جو میری تینوں فرینڈس اور ہمارے ایک اور ساتھی تھے, تو جب آفس سے ہم نکل رہے تھے نا, تو میں نے شاہد افراز جو ہمارے ساتھی ہیں, میں نے انہیں کہا تھا شاہد, وہ لفٹ میں وہ لوگ تھے تو ہم دونوں لفٹ میں نہیں گئے, تو وہ بار بار کہیں کہ آپ آ جائیں نا, آپ آ جائیں. تو جب وہ لفٹ چلی گئی تو میں نے کہا شاید میری ہمت نہیں ہو رہی ان کے سامنے جانے کی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا. مطلب اتنی محبت کرنے والے لوگ, نہ کوئی, پھر وہی بات آ گئی, نہ تحقیق نہ کچھ, ہم کانوں کے کچے ہیں. اس نے یہ کہا ہم سے, کیونکہ بیوقوف بنانا آسان ہے, سمجھانا بہت مشکل ہے. اس وقت فیک نیوز کا جو بازار گرم ہے نا, اس پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اِنَّ لِلَّہ پڑھنی چاہیے, اور دن میں ہر 2-3 منٹ کے بعد پڑھنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جی ہمیں نا ان میں شامل نہ کریں جو فساد پھیلاتے ہیں, ان میں جو صحیح بات کو یا تو چپ رہیں یا بولیں تو ذرا کچھ تحقیق کر کے. ود اے ویری نوئنگ ریالٹی, اس وقت پاکستان جس جگہ پہ پھنس گیا ہے وہ بہت بہت خطرناک جگہ ہے. صوفیہ مجھے تو لگتا ہے پاکستان ہمارے بچپن سے ہی ہم پھنسا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب پھر وہی بات سے نکلیں گے کیسے؟ وہ بیچارہ پیدا ہی انکیوبیٹر بیبی ہے, اور پھر وہ بفر زون میں ہے. اسے ہم نے نمونیے سے بچانا ہے, اسے ہم نے ٹھنڈ سے بچانا ہے. کیسے؟ وہ علاقے, وہ ممالک جو بفر زون میں ہوتے ہیں نا, ان کی صورتحال اتنی ہی کمپلیکس ہوتی ہے. ہم بفر زون میں, ہمارے ایک طرف اگر انڈیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, چین ہے, چین کے ساتھ رشیا ہے, پھر ہم امریکہ کی طرف ہیں. آپ دیکھو کہ ہم کس جگہ, ہم نے سب کو یہ بھی کرنا ہے, اور سب کے رستے بھی ہم میں سے ہو کے گزر رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اسکول کے پیرنٹس ایک گاڑی میں پولنگ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم بحیثیت قوم اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ پولنگ نہیں کر سکتے. ہم وہ جو ہم سے 17,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوئے, ہم اس کے ساتھ پولنگ پہ ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بفر, وہ افغانستان آتے ہیں تو کندھا کس کا استعمال ہوتا ہے؟ ہمارے کندھے بہت, ہمارے تو کندھے کھلے ڈلے ہیں, پارے ہیں. اب وہ رہ گئے ہیں. جی, اب ہمیں صرف ڈالرز چاہیے. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ جب ہم نے اتنی زیادہ بارود بو دیا ہوا ہے نا اپنے کھیتوں میں, تو پھر وہاں سے فصل نہیں اگے گی. Okay, let's go towards some brighter side of Pakistan. کون سی 3-4 چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان میں جو ہمیں برائٹنس کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھو, جو ایک چیز بہت سی جگہوں پہ آپ گھومتے پھرتے اور آپ دیکھتے ہو, جو ایک چیز مجھے ہمیشہ پاکستانیوں کی پسند ہے, پتہ نہیں ہم لوگ وہ ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے. آپ کے ہاں آپ کہیں پر کسی مشکل میں ہیں نا, تو بغیر غرض کے لوگ آپ کی مدد کر کے چلے جاتے ہیں. اور مدد یہ نہیں کہ کوئی پیسے دے کے جاتا ہے, سڑک پار کروا کے جاتا ہے یا گاڑی کا ٹائر بدل کے جاتا ہے. وہ مورل سے لے کر اخلاقی ہر طرح اس میں کوئی بھی آپ کو یہاں پر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی جو یہاں کے امیر لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بہت کلچرڈ ہیں, دوسرے نہیں. آپ کو یہاں پر مروت لحاظ ابھی بھی ملتا ہے. اوکے, سیکنڈ تھنگ, ہمیں وہ لفظ جو ہے ہم اسے بڑا نیگیٹو لیتے ہیں, پر ہم ڈھیٹ بہت ہیں. ماشاء, ریزیلینٹ. یس آئی نو وی آر ڈھیٹ. ریزیلینس اور چیز ہے, نہیں ریزیلینس کو ڈھیٹ کہتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں ہم شاک پروف ہیں. ایک شاک لگتا ہے نا, تو پھر ہم تھوڑا کہتے ہیں اگلا کیا ہے. ریزیلینس یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ایک جھٹکا کھایا ہے نا, ہم اس سے دوبارہ اٹھے ہیں, اور ہم تیار ہیں کہ اب ہم نے وہ دوبارہ نہیں کھانا. ہم اس معاملے میں بہت پیارے لوگ ہیں, ہم بار بار کھاتے ہیں جھٹکا, اور پھر اگلے کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں. تو میں اسے پازیٹیو تو نہیں اتنا کہوں گی, لیکن ہاں پازیٹیو بھی تو ہے. پازیٹیو آپ دیکھیے سیلاب آ گیا, بارش آ گئی, you will live your life. ہاں, ہم راستہ سانس نہیں آ رہی, ہم راستہ نکال لیں گے بھائی, ہم زندہ رہنے کے لیے زندہ. کووڈ کے زمانے میں جو حالات تھے, وہ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی جو ایک ڈھٹائی ہے, یہ کبھی کبھی فائدہ بھی دے جاتی ہے ہمیں. اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اب گندگی کے اوپر بھی فرق نہیں, ہم اتنے گندے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اب وہی بات میں پھر کہوں گی, جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں اتنی برائیاں, لوگ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے, میں جاؤں گا میرا پرس چوری, میرا موبائل چوری ہو جائے گا, مجھے کوئی گاڑی مار جائے گی, میں ایک عورت ہوں, میں باہر نکلوں گی, میں تو چل ہی نہیں سکوں گی. سچ مانے وہاں پر یہ والا تاثر ہمارا بنا ہے. کیونکہ ہم جو اتنی سی برائی ہوتی ہے نا, ہم اس کو اتنا بڑھاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا
کہ جب تم برائی دیکھتے ہو نا تو اس کو وہیں پہ روک دے, یا تم کوئی بری خبر یا لفظ سنتے ہو نا تو اس کو آگے مت پھیلاؤ, کیونکہ تم وہی کام کر رہے ہو جو اس برائی کرنے والے نے کی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم برائی دیکھتے ہیں نا, پھر ہم اس کو بغیر تحقیق کے چلائے جاتے, آخر میں چاہے غبارے میں سے ہوا نکل جائے, لیکن وہ جو آپ نے شور مچا کے اپنا ایک امیج بنایا ہے نا باہر, وہ نہیں آسانی سے جاتا, وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. اور وی آر ناٹ ریڈی. میں جب وہاں گئی تھی نا صوفیہ, تو چائنا, تو ظاہر ہے وہاں تقریباً 66 لینگویجز میں وہاں ٹرانسمیشن ہوتی ہے, تو آپ سمجھیں 66 ممالک کے لوگ تھے. تو مجھے وہاں کچھ لوگوں نے باقاعدہ, بلکہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, ایک سری لنکن ہمارے ساتھی ہیں وہ تھے, ایک جرمن تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سارا تمہیں اجازت لی تھی تم نے یہاں آنے کی, تمہیں کسی نے روکا نہیں تھا؟ تو میں نے سوچا کہ کیوں, میں نے کہا کیوں, مجھے کیوں کوئی روکے گا؟ تو نہیں, آئی نو کہ تم اپنے پاکستان میں بھی اسی طرح رہتی تھی. میں نے کہا ہاں میں اسی طرح رہتی تھی, مطلب تم اس طرح باہر نکل لیتی تھی؟ تو میں نے کہا ہاں, مطلب پھر جب اس نے کہا نا ایسے باہر نکل لیتی تھی, تو میں نے کہا ہاں میں سمجھ گئی اب یہ کیا بات کر. نہیں, میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں عورتوں پہ بہت پابندی ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں, اور وہ تم لوگوں کا وہ جو بلیک کلر کا بڑا سا پہنتے اس کے بعد. میں نے کہا یہ کون سے علاقے کی بات کر رہے ہو آپ؟ میں نے کہا ہر طرح کے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم ابھی اگر آئی ہو, میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں آنے کے لیے جو سب سے زیادہ, کہ ان کا جملہ یہ تھا کہ آپ کے یہاں کے جو مرد ہیں ان کا آپ پہ اتنا ہولڈ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی کسی کام کی اجازت نہیں دیتے, اور تم اکیلی وہاں سے یہاں آ گئی ہو اتنی دور. تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں آنے پہ انسسٹ کس نے کیا, میری مرضی نہیں تھی, میرے بیٹے نے. سلام ٹو یور فادر ایکچولی. ایگزیکٹلی, میرے آپ بیٹے کی بات کر رہی ہیں, لیکن مجھے میرے والد اس وقت حیات نہیں تھے. یور فادر, بالکل میرے والد حیات نہیں تھے, ورنہ وہ یقیناً بہت خوش ہوتے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں تھے اور ڈبیٹس وغیرہ کے لیے دوسرے شہروں میں جانا ہوتا تھا, تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے رسال پور ڈیکلیمیشن پہ ہم گئے, اور وہ 6 دن کا ٹرپ تھا. تو میری پھپھو نے جب میں واپس آئی نا, تو انہوں نے کہا سارا کہاں سے آ رہی ہے ٹیچی لے کے؟ تو ابو نے کہا اس طرح رسال پور گئی ہوئی تھی. بھائی جان وہاں پہ بھیج دیا آپ نے اتنے دن کے لیے؟ تو ابو نے کہا ہاں تو کیا ہوا, آپ کو پتہ ہے زمانہ کیا ہے؟ تو مجھے ابو کا لفظ یاد تھا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے زمانہ کتنا خراب ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنی بیٹی کا پتہ ہے. یہ وہ ٹرسٹ ہوتا ہے جو آپ گھر سے اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ زمانہ کیا ہے یا باہر یوں نہیں, آپ یہ ان کو اعتماد دیتے ہیں کہ مجھے تم پہ اعتماد ہے. اور جو والدین کی طرف سے دیا گیا, خاص طور پر والد کی طرف سے دیا گیا اعتماد ہوتا ہے نا, وہی ہے جو میں آج یہاں بیٹھی ہوں. وہ ایکچولی ہے ہی وہی. بالکل. سو یہ ڈینائی نہیں ہم کر سکتے. اٹس اباؤٹ یور فادر کہ وہ آپ کو کتنا پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں, اور اس پروٹیکشن میں بھی انہوں نے کتنا ایکچولی نہیں, جب آپ بچے کو چھوڑتے ہیں نا کہ جاؤ ایکسپلور کرو اور پھر دیکھو, تو دیٹ از ٹرسٹ. پروٹیکشن از ناٹ ٹرسٹ. مجھے میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ میں پہلے کو اتنی باقاعدگی سے دوپٹے وغیرہ کی فکر نہیں کرتی تھی. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ آپ یہ چیزیں نا امپوز نہیں کرتے ہیں, یہ سمجھ سے ہوتی ہیں, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اور مجھے آج تک یاد ہے, کبھی ایسا نہیں, ہم کالج جاتے تھے تو بہت سی لڑکیاں میں نے دیکھی تھی جو وین میں آتی تھی چادر لے کے دوپٹہ لے کے, اور جو ہی گلی سے مڑتی تھی وین اتار کے بیگ میں رکھتی. اور کالج میں وہ پہچانی, ان کے پیرنٹس بھی آ جائیں قسم لینے جو انہیں وہ پہچان جائے, وہ بچیاں ہی نہیں ہوتی تھیں. جی ہمارے بھی. اور ہمارے یہ تھا کہ اگر میں گھر سے نکلی ہوں اور میں نے سمپل یونیفارم پہ دوپٹہ لیا ہے تو میں اسی طرح نکلی اور اسی طرح واپس. میں ایسے دوپٹہ لے کر اگر جاتی تھی نا, یہ ایسے ہی رہتا تھا. وہ مجھے نہ تو باہر جا کے سر پہ اڑنا تھا, نہ مجھے اتارنا تھا. جی ایسے یہ وہ اعتماد ہوتا ہے. اور جب لیا تو بھی ابو نے نہیں کہا کہ کیوں لیا, نہیں لیا تو بھی ابو نے کوئی سختی نہیں کی کہ کیوں نہیں لیا. ابو ایک ہی بات کہتے ہیں جو چیز کرنی ہے سمجھ کے کرو. تو میں بلکہ اس دن بھی ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ بات ہو رہی, بہت زمانوں بعد میری ان سے ملاقات ہوئی, کہتے ہیں سارا جتنا مجھے یاد ہے تم پہلے نہیں یہ کرتی تھی. تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ایک بہت عجوبہ چیز ہے جو میں کر رہی ہوں. تو میں ہنس پڑی. کہتے ہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا آپ یہ مت سمجھیے گا میں نے کوئی آیت پڑھی اور میرا دل کام کیا, اور میں کہ تم نیک کیسے ہو گئے؟ میں کہا میں نیک کب ہوئی, وہاں کو کس نے کہا, میں وہی ہوں. میں کہا یہ بھی مت سمجھیے گا کہ میں نے, صرف یہ ہے کہ جو میں بہت لبرلز میں جب بیٹھی نا, آپ یوں سمجھیں کہ لبرلز نے مجھے اس طرف. ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے میں جب ان لوگوں میں جاتی ہوں نا جن سے جو پارٹی کر رہے ہوتے ہیں, ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بہت کم میں نے دیکھا ہے, لیکن ان کے پاس جا کے مجھے پتا چلا یس دس از مائی آئیڈینٹی. تب مجھے پتا چلا کہ میری لمٹس کیا ہونی چاہیے اور لوگ کس طرح سے آپ کو دیکھتے میں آپ کو بتاؤں یہ 100% جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں نا, جو ہمارے یہاں 2 ایکسٹریمز ہیں, مذہب کی طرف بھی ایکسٹریم ہے, لبرلزم میں بھی بہت ایکسٹریم والے ہیں. بالکل. اور اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں کیوں جج کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پہنا ہے تو ہم ایسے ہوں گے.
لیکن وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ پہنا ہے تو ایسے ہوں، میں نے یہ پہنا ہے میں کیسی ہوں. ایگزیکٹلی. میں جج ہی نہیں کرتی. میں بھی نہیں کر سکتی. میں نہیں جج کر سکتی. لیٹس وائنڈ اٹ اپ بیکاز ہمیں بہت سارے اور کام کرنے ہیں. لیکن تھینک یو سو مچ. مجھے جانے سے پہلے پاکستان کا جو فیوچر ہے، بیکاز دس پرٹیکولر سیریز از اباؤٹ ٹاکس اباؤٹ فیوچر، آپ اپنے فیوچر کو، ہماری جنریشنس کے فیوچر کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھو سیدھی سی ایک بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ہم لوگوں کو ذہن سازی کی ضرورت ہے. اور ذہن سازی میں بھی یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی اول فول، آپ جس کو بھی سن رہے ہیں نا، سب سے پہلے بالکل امپارشل ہو کے آپ تحقیق کریں، سوال کریں، تحقیق کریں. بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی پیچھے نہیں ہم چل سکتے. دیکھیں سیدھی سی ایک بات ہے، ہمارے ملک میں نا اس وقت جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہے، اس نے صرف ہماری لوکل سیاست کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان صرف اور صرف 3 پارٹیز کا ملک نہیں ہے، یا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے پاکستان کا ہونا یا ہونا نہیں ہے. آپ اس وقت انٹرنیشنلی دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے گلوبل ارینا میں، وہ بھی آپ پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. تو اپنے پرسپیکٹیو کو صرف اس بات تک محدود نہ رکھیں کہ جو ہمارے روزانہ کے خبر نامے میں سیاست دانوں کے روزنامچے دکھا رہے ہیں نا، اس سے نکل کے دیکھیں. دنیا میں آپ ابھی بھی بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں بہت سے معاملات پہ. آپ پہ بہت سے ممالک، جو اب گلوبل سینیریو بن رہا ہے، بہت سے ممالک آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اس صورت میں نہیں کریں گے جب آپ کوئی، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چاول ماریں گے. ہاں اس وقت نہیں کریں گے، کیونکہ پھر آپ کی ورتھ نہیں رہے گی. اپنی ورتھ بنانی ہے تو صرف فرم رہیں. اور اپنی جو میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں، میری والدہ بھی، جو گھر کا جھگڑا ہوتا ہے نا، اس کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. باہر جاتی ہے تو میں گھر کی کوئی عزت نہیں. وہ گھر کے لیے کہتے تھے، یہی بات ملک کے لیے ہوتی. آپ کے 100 اختلافات ہوں، لیکن صرف ایک بات دیکھیں کہ جب آپ ایک دوسرے کو اتنا نیچا دکھاتے ہیں، بلکہ میں نیچا دکھانا تو بڑا پیارا لفظ ہے، ذلیل کرتے ہیں، تو باہر آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. لوگوں کے نزدیک یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اگر سب اوپر کے لوگ غلط تو ہم اس ملک میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، چین میں جو ہمارے یہ ٹریننگ ہوتی ہے نا، اسکل ڈیولپمنٹ، اس کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے. تو ہمارا ایک فنکشن تھا، اور وہ صاحب جو اس کے ہیڈ تھے، جنہوں نے وہ ساری یونیورسٹی کا انچارج تھا، وہ پاکستان کے ساتھ اس پروگرام کو انہوں نے سائن کیا. اور انہوں نے جب تقریر کی تو اردو میں بات کی. انہوں نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ پروگرام ہم نے کہاں سے لیا تھا؟ پاکستان سے. کہ ہم جب وہاں گئے تھے لیٹ 70s ارلی 80s میں، تو ہم نے وہاں پہ دیکھے تھے، ہم نے کہا تھا کہ کتنا بہترین طریقہ اپنے لوگوں کو امپاور کرنے کا. تو ہم نے اپنے لوگوں کو اسکلز سکھائی تھی. وہ عورتیں تھیں، بچے تھے، مطلب لڑکے تھے، سب کو. اور آج ہماری اتنی بڑی ورک فورس ہے، لیبر فورس ہے. ہم جو یہاں پہ کھڑے ہیں وہ صرف چند انجینئرس اور سائنٹسٹ کی وجہ سے نہیں کھڑے، ہماری لیبر فورس ہے اس کے پیچھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لیکن میں ایک بات بہت دکھ کے ساتھ کہوں گا، اور میں اس بات کے اوپر کئی دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں پاکستان میں جا کے وہ جو آج سے 30-35 سال پہلے جس حالت میں تھے اس سے بھی بری حالت میں ہیں. آپ لوگ پلیز اپنے اسکل کے اوپر کام کریں. تو ہمارے نوجوان کا جو مستقبل ہے نا، وہ صرف بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لینے پہ نہیں، اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہے. کتنے MBA نکال لیں گے آپ، کتنے کمپیوٹر یہ سافٹ ویئر MITs نکال لیں گے، سافٹ ویئر انجینئر، آپ انجینئر بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں. آپ کی اس مشین کو چلانے والا اور اس کی ریپیئر کرنے والا ہی کوئی اسکل بندہ نہیں ہے. تو آپ جتنے مرضی انجینئر اس کے اوپر کھڑے کر لیں، آپ کو کام تو کہیں اور سے جا کے کروانا پڑے گا. تو اپنے بچوں میں اگر ہم اسکل نہیں ڈیولپ کر رہے تو واقعی کوئی فیوچر نہیں. اپنے بچوں میں اسکلز ضرور ڈیولپ کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. آپ کا بہت شکریہ یہاں بلانے کا اور بات کرنے کا موقع دینے کا. بہت ساری اچھی باتوں میں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. جو کنکلوژن ہے وہ صرف یہ ہے کہ فوکس کیجیے اپنے اوپر. اور فیک نیوز کی ہم نے کیونکہ اسٹارٹ میں بات کی تھی، کنکلوژن میں بھی ہم اسی طرف آئے. تو مس سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لینے والا خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. سو نیور پوسٹ اینی تھنگ وداؤٹ کنفرمیشن کہ آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. یاد رکھیے گا کہ سوشل میڈیا کی لگی ہوئی یہ جو پوسٹ ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کٹہرے میں لے آئیں گے جس میں ہم نے اس بات کا جواب دینا ہے جو ہم نے لکھا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اپنا خیال رکھیے گا. تمہارے پاکستان میں ٹاکس اباؤٹ فیوچر سے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کچھ اور باتیں کریں گے، کیسے گرو کرنا ہے اس کو سیکھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں سوشل میڈیا پہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہماری ڈسکشن سے آپ نے کیا سیکھا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.